کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ ایک لمحہ جب انسان اپنے گناہوں کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے اور دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ لمحہ وہ ہے جب انسان اپنی غلطیوں کا سامنا کرتا ہے اور روتے ہوئے اللہ کی رحمت کے دروازے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ داستان ہے توبہ کی، اور یہ کہ توبہ واقعی کیسے کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص نبی، جنہیں قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، ایک منفرد تجربے سے گزرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جبل طور یعنی طور سینا پر بلایا تو یہ ملاقات صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھی، یہ ایک روحانی سفر تھا۔ ایک لمحہ جب اللہ کی عظمت کا سامنا کیا جاتا ہے اور دل اپنے گناہوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے ہمارے سامنے سے اپنا رب کو پایا تو وہ بولا، میرے رب دکھا مجھے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے کہا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ میری طرف ثابت قدم رہے تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس نے اپنے رب کو ظاہر پایا تو پہاڑ کچل گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ توبہ کی پہلی شرط ادراک اور پچھتاوا۔ توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہ کا ادراک کرے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عظمت دیکھی اور اپنی عاجزی محسوس کی، اسی طرح ہر مومن کو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے، میرے اعمال میں خامی ہے، میں نے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنایا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گناہ کرتا ہے اور بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرے۔ ترمذی۔ یہ ادراک اور پچھتاوا توبہ کا پہلا قدم ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اور دعا۔ توبہ صرف دل میں پچھتاوا نہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ کی طرف دل کی مکمل رجوعیت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر اللہ کی بارگاہ میں آئے، وہ مکمل تواضع اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے، اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ گناہ کے بعد دل سے اللہ سے مانگنا، دعا کرنا اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا توبہ کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک قبول شدہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النساء۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے ہے جو دل کی نیت سے، سچے دل سے واپس لوٹتا ہے۔ گناہ سے باز رہنا اور نیک اعمال کا آغاز۔ توبہ کا مطلب صرف پچھتاوا نہیں، بلکہ گناہوں سے حقیقی دوری اور نیک اعمال کا آغاز بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان نے اللہ کو پایا اور اپنی کمی کو سمجھا تو اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل توبہ وہ ہے جو اپنے گناہوں سے بالکل باز آ جائے اور کبھی واپس نہ لوٹے۔ ابن ماجہ۔ یہی توبہ کی حقیقت ہے، پچھتاوا، اللہ کی طرف رجوع اور عملی نیکی کی راہ پر چلنا۔ توبہ کی قبولیت اور امید کی روشنی۔ توبہ کرنے والے مومن کو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان اپنے گناہوں سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو، اے میرے بندوں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سورۃ زمر۔ یہ روشنی، یہ امید ہر مومن کے دل میں توبہ کے لمحے کو قائم رکھتی ہے۔ اختتام۔ توبہ کا پیغام۔ توبہ کوئی لمحہ نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جبل طور کے تجربے نے ہمیں دکھایا کہ اللہ کی عظمت کے سامنے انسان کی عاجزی، دل کا پچھتاوا، اللہ کی طرف رجوع اور نیک اعمال توبہ کے 4 ستون ہیں، اور ہر مومن کے لیے یہ پیغام ہے۔ اگر آج آپ نے بھی اپنے گناہوں پر نظر ڈالی، دل میں پچھتاوا محسوس کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو جان لیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر ہے، اور یہ کہ حقیقی توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل گئی۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھو اور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیکی کی بات آگے شیئر کریں۔ اسلامک ایجوکیشن۔